کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا ہے؟ مرا ہے، پیدا ہوا ہے اور جی اٹھا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں آج اس جگہ پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خدا کے منہ کی ہر ایک بات سچی ہے، ہر ایک سخن پاک ہے۔ ایک روز ایک شخص کا گزر بلیک سمتھ کی دکان کے قریب سے ہوتا ہے، لوہار کی دکان کے قریب سے ہوتا ہے۔ وہ جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک آواز اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ لوہار کام کر رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، ٹک ٹک ٹک۔ اور یہ آواز سنتے ہی وہ اندر چلا جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ لوہار کام کر رہا ہے۔ پھر اس کی نظر جب زمین پر پڑتی ہے تو ہتھوڑے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ کیا ٹوٹا ہوا پڑا ہے؟ ہتھوڑے۔ اور اس کے بعد اس کی نظر جو ہے سردان پر چلا جاتا ہے، مٹھی، جسے انگلش میں اس کو اینول کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو مٹھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جب وہ مٹھی کی طرف دیکھتا ہے تو لوہار سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بھائی اتنے ہتھوڑے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب آپ روزانہ ہتھوڑے چینج کرتے ہوں گے؟ کہتا ہاں میں کرتا ہوں، جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہتھوڑے کیا کرتا ہوں؟ تبدیل کر لیتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے تو کیا آپ نے یہ سردان بھی کبھی تبدیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آج تک نہیں کیا۔ عزیزوں، مخالفوں نے اس سردان پر مخالفت کے ہتھوڑے مارے ہیں، ناپسندیدگی کے ہتھوڑے مارے ہیں، سیاست کے ہتھوڑے مارے ہیں، نفرت کے ہتھوڑے مارے ہیں۔ ہتھوڑے ٹوٹ گئے، یہ سردان آج تک قائم ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جو لکھا ہوا ہے آج نئے عہد نامہ میں کثرت سے پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش عجیب ہے، اس کا لڑکپن عجیب، اس کا بچپن عجیب، ایون اس کی جوانی انتہائی عجیب ہے، خدمت کا دور بھی انتہائی عجیب۔ جسم کی آزمائش آئی، لتاڑ کر رکھ دیا۔ آنکھوں کی آزمائش آئی، اس کا کنجمبر نکال دیا ہے۔ جسم کی آزمائش، آنکھوں کی آزمائش اور فریسیوں کے بے جا اور بے ڈھنگے سے سوالات کی آزمائش کیوں نہ ہو، سب کے سب یسوع مسیح نے اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دیے ہیں۔ اب بات آتی ہے فسح کے دن کی۔ گزشتہ شب ہم نے سیکھا کہ فسح کیسے مناتے ہیں، اور میں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اچھے بھلے یہودی فسح منایا کرتے ہیں، پہلے برا لیتے ہیں، سردار کاہن ڈھونڈتے ہیں اور ہیکل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی ہر ایک بات عجیب ہے، ہر ایک کام عجیب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا برے لو، اس نے یہ بھی نہیں کہا کاہن کو ڈھونڈو، اس نے یہ بھی نہیں کہا برے لے کر ہیکل کی طرف چلے جاؤ، وہ سردار کاہن تیرے لیے قربانی دے گا، بلکہ اس نے حالت ہی بدل دی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ برے نہیں، کاہن نہیں، بلکہ آج کے بعد تم کیا کرو گے؟ روٹی لوگے اور شیرہ لوگے، تو پھر تم اس کو کھاؤ گے پیو گے۔ فسح کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ لوگ فسح سے نہیں مناتے، فسح کے منانے کا طریقہ کار کچھ فرق ہے۔ وہ تو برے لیتے ہیں، کاہنوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہیکل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقیناً اس کی ہر ایک بات ہی عجیب ہے۔ پاسٹر صاحب کیا کہہ رہے؟ اس کی پیدائش عجیب ہے، سب کچھ اس نے جو اپنی زندگی میں کیا انتہائی عجیب، کیونکہ اس کا نام ہی عجیب مشیر، خدائے باپ، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کے دعوے عجیب ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کہا ہے، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی ملا؟ آئندہ بھی نہیں ملے گا۔
आज तक नहीं मिला और आइंदा भी नहीं मिलेगा। वो पाक और बेऐब है। वो क्या है? पाक और बेऐब है। क्या कलाम मुकद्दस के अंदर उसके पाक और बेऐब होने की गवाहियां मिलती हैं? मैं साबित कर सकता हूं। मरकुस की इंजील 15वें बाब की 43वीं आयत कहती है, उस कौंसिल के 2 मेंबरान अरमतिया यूसुफ और निकोदेमुस इकरार करते हैं, हम जिस आदमी की लाश को दफन होने के लिए ले रहे हैं वो यकीनन पाक और रास्तबाज था। यहूदा इस्करियोती वो इकरार करता है, मैंने जिस शख्स को कत्ल होने के लिए पकड़वा दिया है यकीनन वो रास्तबाज है। साबित होता है वो पाक और बेऐब है। पुन्तियुस पिलातुस की बीवी उसको कह देती है, इस शख्स को ना कुर्बान करना, इसको सलीब मत देना, क्योंकि सारी रात मैंने ख्वाब में इस शख्स के हवाले से दुख उठाया है। वो कहती है ये बेऐब है, ये बेगुनाह है। साबित होता है वो पाक और बेऐब है। पुन्तियुस पिलातुस अदालत के अंदर खड़े होकर अपने हाथ धो देता है। वो कहता है मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाता। साबित होता है वो पाक और बेऐब है। उसके साथ लटका सलीब पर एक डाकू दूसरे डाकू से कहता है, हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यकीनन ये साबित हुआ है कि वो पाक और बेऐब है। क्या है पाक और? रोमी सूबेदार जो सारे सलीबी अमल को देख रहा था, इस अमल का मुख्तार था, वो भी आखिर में कहने पर मजबूर हो जाता है यकीनन ये शख्स रास्तबाज था। ये साबित होता है वो पाक और बेऐब है, क्योंकि कफारे के लिए जरूरी था कि बर्रा पाक और बेऐब हो। सो ये साबित होता है वो पाक और बेऐब है। पिछले कलमात में हमने सीखा है यीशु मसीह दुखों में से गुजर रहे हैं, सलीबी अलमिये में से गुजर रहे हैं। सो लेकिन ये कलमा जो है तमाम हुआ, ये उसकी बेचारगी को जाहिर नहीं करता है। हम गीत सुनते हैं, बेचारा बेबस पता नहीं की कुछ, लेकिन सलीब पर वो यकीनन कामिल खुदा है। अगर वो पीछे कामिल खुदा है तो सलीब पर भी वो कामिल खुदा है। कामिल इंसान के बारे में हम सीख चुके हैं। सो मेरे और आपके गुनाहों को शरीयत के तमाम तर तकाजों को पूरा करते हुए सलीब पर चले जाते हैं और जबरदस्त नारा लगाते हैं, तमाम हुआ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये आवाज क्या उसने आहिस्तगी से लगाई? क्या उसने ये कलमा आहिस्तगी से कहा? क्या लिखा है? कैसे कहा है? बड़ी आवाज से चलाक कर कहा, तमाम हुआ। तमाम क्या हुआ है? और जब उसने ये तमाम हुआ का नारा लगाया है तो लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या होता है? फट जाता है। मेरे और आपके गुनाहों ने बाप के दरमियान में जो जुदाई की दीवार हायल कर दी थी, उस दीवार को ढाने का काम तमाम हुआ है। मैं और आप शरीयत के हाथों से लानत के नीचे थे। शरीयत की लानत को शरीयत ही के तकाजे पूरे कर कर उन सारी लानतों को तोड़ने का काम तमाम हुआ है। मुझे और आपको गुनाह के सबब से मौत मिली है। लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। उन महरूमियों से आजाद करने का काम तमाम हुआ है। लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या है? मौत से आजाद करने का काम तमाम हुआ है। और याद रखिएगा यीशु मसीह सरदार काहिन है। क्या है? सरदार काहिन की खिदमत को सरंजाम देने का, आला दर्जे की खिदमत का काम सरंजाम देने का काम तमाम हुआ है। इब्लीस जो अरसे दराज से इंसान पर कब्जा रखे हुए था, गुनाह के सबब से, मौत के सबब से, गुनाह और मौत से आजाद करने का काम तमाम हुआ है। वो जलाल जो बागे अदन से आदम और हवा के ऊपर से गुनाह के सबब से खत्म हो गया था, छिन गया था, यीशु मसीह वो जलाल
واپس کرنے کا کام تمام کرتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں سردار کاہن پر۔ یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے یہ کامل کفارہ ہے۔ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں میں، عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 10واں باب ہے اور 11ویں 12ویں، ذرا غور سے سنیے گا اس کو۔ کلام کہتا ہے پس ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے۔ کیسا بڑا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر روز۔ پھر لکھا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت ذرا دیکھیے گا۔ لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اوپر والی آیت کہتی ہے یہ کام کنٹینیو لے، یہ کام جو سردار کاہن کرتا تھا یہ جاری ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر سردار کاہن پاک ترین مقام پر برے کا خون لے کر جاتا ہے۔ کیا لے کر جاتا ہے؟ کدھر؟ پاک ترین مقام پر، تاکہ کیا کرے؟ گناہوں کی قربانی کے کفارے کا جو خون ہے وہ چھڑک دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سردار کاہن پاک ترین مقام تک پہنچے وہ پہلے اپنے گناہوں کی قربانی دیتا تھا۔ کس کے گناہوں کی؟ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر دے؟ اس کو برے کا خون لینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جب وہ پاک ترین مقام کے قریب جاتا ہے وہاں پر لازم ہے کہ اندر جانا خون کے بغیر منع ہے۔ Without blood entry not allowed۔ یسوع مسیح کا کفارہ مثالی اس لیے ہے، سردار کاہن تو پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا پھر قوم کے گناہوں کا، لیکن یسوع مسیح نے اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا، کیونکہ کلام کہتا ہے اس میں گناہ نہیں ہے۔ نمبر 2، بڑی خاص بات، سردار کاہن جب اندر جاتا ہے تو اس کے جبے کے چوگرد انار اور ایک ٹلی باندھی جاتی ہے۔ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور رسی باہر دوسرے کاہنوں کے پاس ہے، تاکہ جب یہ گھنٹی کی آواز ختم ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اندر مر گیا ہے، شاید اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے۔ جب تک وہ کام کر رہا ہے، اور ایک اور بات، اندر کرسی نہیں ہے۔ اندر کیا نہیں ہے؟ یعنی بیٹھنے کا کام نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ سال ہا سال قربانیاں دینا ہی پڑیں گی، یہ کام جاری ہے۔ لیکن کلام یہاں پر بتاتا ہے کہ لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے، کھڑا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ثابت کرتا ہے یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے وہ مثالی کفارہ ہے، اس کے بعد گناہوں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاہن کی خالی کرسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب قربانیاں دینا باقی نہیں رہا ہے۔ کلام یہ بھی کہتا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور یسوع نے ایسا کر دیا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی بھی خون کے بغیر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بیل و بچڑوں کا خون کی ضرورت نہیں، یسوع مسیح کے بیش بہا قیمتی لہو کی ضرورت ہے۔ وہی لہو ہے جو ہمیں ساری ناراستی سے پاک صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میری دعا ہے ہم میں سے جتنے بھی ابھی تک یسوع مسیح کے خون سے دھلے نہیں ہیں، اس ازلی اور ابدی قربانی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کو قبول کریں اور اپنے گناہوں کو اس خون کے وسیلے سے دھو لیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت